دیکھیں سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ جب ہم اٹھیں نا تو ایک گلاس صرف گرم پانی لینا ہے. گرم سے مراد آپ اس کو بوائل کریں اور گرم ہو, اس میں تھوڑی سی بھاپ سیک نکل رہا ہو, چولہے پہ رکھ کے گرم کرنے. اور سر ایک گلاس پانی اس سے زیادہ نہیں پینا چاہیے. یہ جو لوگ 2 3 4 گلاس کی تھیوری لے کے پھر رہے ہیں اور کہتے ہیں جی 4 گلاس پانی پیو 6 گلاس پانی پیو بیماریاں نہیں آئیں گی, کبھی بھی خالی پیٹ صبح اٹھ کے پانی نہیں پینا چاہیے. ایک گلاس پانی لیں, وہ بھی گرم کر کے لیں اور اس کو آپ زمین پر اکڑوں بیٹھ کے, اکڑوں سمجھتے کیسے بیٹھا جاتا ہے؟ کس طرح؟ جس طرح ہم WC پہ ٹوائلٹ میں بیٹھتے ہیں, جس طرح ہم کھیتوں میں ٹھیک ہے جاتے ہیں کام کاج کرتے ہیں بیٹھ کے, واش روم کے لیے جب کھیتوں میں جاتے تھے انسان تو وہ کیسے بیٹھتا تھا؟ اپنے دونوں پاؤں پہ بیٹھتا تھا. اسی طرح آپ زمین پہ اپنے دونوں پاؤں پہ بیٹھ جائیں اور ایک گلاس جو گرم پانی ہے اس کو آپ نے سپ لے کے پینا ہے. اب چسکی جو آئے گی وہ تازہ کی نہیں آ سکتی, ٹھنڈے کی تو بالکل نہیں آ سکتی, گرم کی آئے گی. اچھا دوسرا یہ ہے کہ وہ پانی کا ایک گلاس کم از کم 5 منٹ آپ اسی پوزیشن میں ضرور بیٹھیں, 5 منٹ. اس سے پہلے کھانا کچھ نہیں ہے, ڈائریکٹ پانی. جب بھی آپ بیڈ سے اٹھیں, ٹھیک ہے, واش روم جانے کی اگر حاجت ہے پہلے واش روم سے ہوئیں پھر آ کے کر لیں, اور اگر نہیں جانے کی ابھی حاجت تو ایک گلاس پانی. اس کے میں پیچھے ابھی آپ کو فائدہ بتاؤں گا کیا ہوں گے. ٹھیک ہے, ایک گلاس پانی پیا, 5 منٹ کم از کم آپ نے, وہ 4:45 نہ ہو 5:30 ہو سکتے ہیں, 6 منٹ ہو سکتے ہیں, زمین پہ آپ اکڑوں بیٹھے رہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جتنا پانی اس وقت آپ پی سکیں پی لیں. باقی پانی جو ہے وہ آپ بے شک اٹھ جائیں, اگر آپ تھک جائیں تو اٹھ جائیں تو آپ کرسی بیٹھ جہاں بھی بیٹھنا ہے وہاں بیٹھ جائیں اور باقی پانی پھر آپ وہ اس کو پی لیں. اس کے بعد سر آپ نے صبح 9 بجے تک ناشتہ نہیں کرنا. یہ پانی آپ کو کیا کرے گا؟ یہ پانی آپ کو, جو وہ لوگ جو اکثر کانسٹیپیشن کے مریض ہیں, جن کو قبض رہتی ہے, ان کا معاملہ حل ہوگا. جن کو گیس ٹربل ہوتی ہے, جن کے بلوٹنگ ہوتی ہے, جن کا خوراک صحیح ہضم نہیں ہوتی, جن کا پیٹ بڑھ رہا ہے, جن کا کولیسٹرول اور یورک ایسڈ اور کئی سارے مسائل ہیں, یہ سارے کے سارے صرف ایک پانی سے حل ہونا شروع ہو جائیں گے. اور اگر آپ ٹھیک ہیں, تندرست ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, تو یہ پانی لینے سے آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ جائیں گے. فائدہ ہی فائدہ. ایک یہ ہو گیا. پھر دوسری بات یہ ہے, ایک اور جو بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں ہم اپنے ساتھ بھی اور اپنے بچوں کے ساتھ بھی, جو ہمیں کینسر کی طرف لے جا چکا ہوا اور کینسر کروا رہا ہے, وہ ہے صبح اٹھ کے سب سے پہلا کام آپ یا میں یا جو پبلک دیکھ رہی ہے, پبلک لوگ سارے اکثریت, مجھے آپ بتائیے پہلا کام ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ناشتہ کرتے ہیں. نہیں, اس سے بھی بہت پہلے, اس سے بھی بہت موبائل پکڑتے ہیں. نہیں, اس سے بھی پہلے. تو آپ بتائیں کیا کرتے ہیں؟ برش کرتے ہیں. اچھا, ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں. سر پہلے فون کرتے ہیں, فون دیکھتے ہیں. اچھا, برش کرنا. ٹھیک ہے. اس برش کے اوپر جو ٹوتھ پیسٹ ہم لگاتے ہیں اور صبح اٹھ کے خالی پیٹ ایمٹی سٹمک کے ساتھ یہ جو ہم پیسٹ لگا کے برش کرتے ہیں, اس کے ٹوتھ پیسٹ کے اندر ایسے ایسے کیمیکل ہیں جو صبح ہی خالی پیٹ ہم اپنی باڈی کے اندر جانے کا, زبان پہ جو چیز لگے گی سر اس کا ٹیسٹ اندر جائے گا, وہ چیز اندر بھی اثر کرے گی. میں پبلک کو ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ ٹوتھ پیسٹ چھوڑ دیجئے, نہیں تو آپ کو کینسر ہونے سے کوئی نہیں روکے گا. آپ کے منہ کی بیماریاں, آپ کے دانت کی بیماریاں, آپ کے مسوڑوں کی بیماریاں, ڈینٹل ڈاکٹر تک, ڈینٹسٹ تک, روٹ کنال کرانے تک اور نئے نئے دانت لگانے تک اور وہاں کی دوائیاں اور بڑے سارے مسائل تک, اور پھر آگے وہ صرف یہاں تک نہیں, وہ آپ کے انٹرنل ڈائجسٹو سسٹم میں, ڈائجسٹو ٹریک میں, آپ کی پوری باڈی میں اس وقت کینسر کا ایک کاز یہ صبح صبح یہ جو ہم پیسٹ کرتے ہیں. یہ بات شاید کسی کو بھی اس کا علم نہیں ہوگا. مسواک کرو, اس سے منہ کی صفائی ہے, اور ہم دانتوں کی صفائی پہ لگے ہوئے ہیں. اب کرنا کیا چاہیے؟ اب پبلک سوچے گی کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ تو کہہ دیا جی ٹوتھ پیسٹ نہ کریں, مسواک شہروں میں نہیں ملتی, کیا کریں؟ سر آپ کے دانت کبھی ہلیں گے نہیں, اور اگر ہلتے ہیں مضبوط نہ ہو جائیں تو پھر کہیے گا. یہ ہاتھ لیں, اس کے اوپر 2 چٹکی آپ نے ہلدی لینی ہے, 2 چٹکی اس میں نمک ڈالنا ہے اور تھوڑا سا سرسوں کا تیل ڈالنا ہے اور اس کو مکس کر لیں. پیسٹ بن گئی. 1 یا 2 قطرے صرف لیمن کا رس ایسے کر کے نچوڑنا ہے, 1 یا 2 ڈراپ اس میں گریں, سے زیادہ نہیں, اور اس کو اسی میں مکس کر لیں.
اس کی پیسٹ بنائیں, اس کو انگلی کے ساتھ کر لیں, اس کو برش پہ لگا کے اس کو پیسٹ بنائیں, اس کو برش پہ لگا کے آپ کریں. تو کیا ضرورت پڑی ہمیں کینسر اور اس طرح کی بیماریاں اور بے شمار بیماریوں کی طرف جانے کے, جو ہم صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا کام. اس کے بعد آگی چائے, خالی پیٹ چائے پیتے ہیں یا کافی پیتے ہیں؟ بالکل. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چائے کوئی مشروب نہیں, جس طرح کرکٹ کوئی کھیل نہیں. سمجھ آئی؟ اچھا. چائے کے اندر سر جو چائے کی پتی ہے نا, اس کے اندر ایک کیمیکل ہے جس کو کہتے ہیں فلیونائڈ. اور جو دودھ ہے, جو ہم دودھ لیتے ہیں, اس دودھ کے اندر, میں دودھ کی بات کر رہا ہوں, ٹی وائٹنر کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ جو ڈبوں کے دودھ ہیں, ڈبے میں کسی میں دودھ نہیں ہے, اور خواہ وہ لیکوڈ فارم میں ہو یا پاؤڈر فارم میں ہو, تو یہ ٹی وائٹنرز ہیں. یہ تو کیمیکل ہیں, یہ تو ویسے ہی بیماری ہے نا, ان کو تو ہمیں ویسے بھی ان کے پاس نہیں جانا چاہیے. جو دودھ ہے, اس دودھ میں ایک پروٹین ہوتا ہے قدرتی, بائی نیچرلی اس میں ایک پروٹین ہے. اور وہ پروٹین ہے کیسین نام کی ایک پروٹین ہے. اب کیسین پروٹین اور فلیوونائڈ جب دونوں کسی ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں گے, مکس ہوں گے, تو سر یہ بڑا ہوگا سلو, بڑا میٹھا, لیکن یہ ایک پوائزن ہے. اور ہم چائے پیے جا رہے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں اس چائے سے ہمیں کیا کیا بیماریاں آ رہی ہیں. آپ مجھے کہیں, میں آپ مجھے یہ کہیں کہ سر 1 لاکھ روپیہ دوں گا, آپ 1 کپ چائے پی لیں, بڑی عام سی بات ہے. لیکن میں اگر سمجھتا ہوں تو سر میں نے کہنا بھائی جان آپ اپنا 1 لاکھ روپے اپنے پاس رکھیں, میں نہیں, سوری. لیکن اگر یہی بات میں پبلک کو کہوں کہ جی 500 روپیہ نہیں, 50 روپے دیں گے جی آپ کو, 1 کپ چائے پی لیں, تو پبلک کہے گی بھائی جان تسی 50 روپے بھی نہ دو, تسی سانو